بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج شرح الجامی کا سبق نمبر 31 پڑھیں گے، لیدل الاختلاف سے لے کر عن الدال علیہ تک۔ آج کے سبق میں لیدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ اس عبارت کی تشریح کریں گے۔ لیدل تاکہ دلالت کرے، الاختلاف یہ دو لیدل میں جو ہوا ضمیر ہے اس کے مرجع کے بارے میں دو رائے ہیں۔ الاختلاف کیا تو اس کا مرجع اختلاف ہے الاختلاف، یا او ما بہ الاختلاف ہے۔ لیدل تاکہ دلالت کرے اختلاف، یا وہ چیز دلالت کرے جس کے ساتھ اختلاف واقع ہوا ہے، علی المعانی معانی پر۔ تو معنی سے مراد کیا ہے؟ یعنی الفاعلیت فاعلیت کے معنی پر، والمفعولیت مفعولیت کے معنی پر، والاضافت اضافت کے معنی پر۔ المعتبرۃ یہ المعتبرۃ کا صیغہ بتا رہے ہیں علامہ جامی رحمہ اللہ کہ علی صیغۃ اسم الفاعل، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو باری باری آ رہے ہیں۔ علیہ مورب پر، ای علی المورب مورب پر، متعلق یہ علیہ جار مجرور ہیں، یہ متعلق ہیں بمعتبرتن معتبرتن کے ساتھ، اعلی تضمین مثل معنی الورود والاستیلاء ورود اور استیلاء کے معنی کے تضمین کے بنا پر۔ یقال کہا جاتا ہے اعتوروا الشیء کہ لے لیا انہوں نے باری باری اس چیز کو، وتعاوروہ اس کا بھی یہی معنی ہے، اذا تداولوہ جب باری باری کسی چیز کو لیتے ہیں تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے باری باری لے لیا، ای اخذہ جماعت واحد بعد واحد کہ ایک جماعت نے دوسری جماعت کے بعد لے لیا اس چیز کو، علی سبیل المناوبۃ والبدلیت باری باری کے طریقے پر اور بدلیت کے طریقے پر، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ لا علی سبیل الاجتماع نہ کہ اجتماع کے طریقے پر، انہیں اکٹھے طور پر اس چیز کو نہیں لے لیا بلکہ پہلے ایک نے لے لیا، پھر دوسرے نے لے لیا، پھر تیسرے نے لے لیا۔ فَإِذَا تَدَاوَلَتِ الْمَعَانِي الْمُقْتَضِيَةُ پس جب باری باری آتے ہیں وہ معانی جو مقتضی ہیں، یعنی فاعلیت مفعولیت اور اضافت، لِلْإِعْرَابِ جو مقتضی ہیں کس کے؟ اعراب کے، علی المورب مورب پر، متعاقبتاً پیچھے پیچھے، اس حال میں کہ وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، متناوبتاً متناوبتاً اور باری باری آ رہے ہیں، غیر مجتمعات نہ کہ اجتماع کے طریقے پر، لتضادھا بوجہ متضاد ہونے کے، کیونکہ رفع نصب جر یہ آپس میں متضاد ہیں، فاعلیت مفعولیت اضافت یہ آپس میں متضاد ہیں، تو اس وجہ سے ایک چیز پر یہ تینوں نہیں آ سکتے۔ ینبغی مناسب ہیں ان یکون علاماتها کہ ان کے جو علامات ہیں وہ بھی اسی طرح ہو۔ فوقع بسببها تو واقع ہوا اس کی وجہ سے، اختلاف فی آخر المورب مورب کے آخر میں، فوضع اصل الاعراب پس وضع کیا گیا اصل اعراب کو، للدلالت علی تلک المعانی ان معانی پر دلالت کرنے کے لیے، ووضع اور وضع کیا گیا اصل اعراب کو، بحیث اس حیثیت سے، یختلف کہ مختلف ہوتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، آخر المورب مورب کا آخر، لاختلاف تلک المعانی ان معانی کے اختلاف کی وجہ سے۔ وانما جعل الاعراب فی آخر الاسم المورب اور اسم مورب کے آخر میں اعراب کو اس لیے کیا گیا ہے، لأن نفس الاسم يدل علی المسمى کیونکہ نفس اسم جو ہے دلالت کرتا ہے مسمى پر، والاعراب علی صفته اور اعراب جو ہے یہ مسمى کی صفت پر دلالت کرتا ہے، یعنی فاعلیت مفعولیت اور اضافت پر۔ ولا شک ان صفت متاخرۃ عن الموصوف اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ صفت موصوف سے مؤخر ہوتی ہیں۔ فالانسب ان یکون الدال علیہا ایضا متاخرا عن الدال علیہ تو زیادہ مناسب ہے کہ صفت پر دلالت کرنے والا اعراب موصوف پر دلالت کرنے والے سے متاخر ہوں۔
والانصب ان یکون الدال علیہا، کہ جو دلالت کرتا ہے جو چیز علیہا صفت پر، وہ بھی اسی طرح متاخر ہو عن الدال علیہ، اس چیز سے جو موصوف پر دلالت کرتا ہے. لیدل الاختلاف او ما بہ الاختلاف، شارح ہوا ضمیر مستتر جو لیدل میں موجود ہیں اس کا مرجع بیان کرنا چاہتے ہیں، جس میں دو احتمال ہیں. نمبر ایک الاختلاف، نمبر دو ما بہ الاختلاف. یہاں دو احتمال بیان کر کے شارح نے مذاہب کی طرف اشارہ کر دیا. پہلا مذہب یہ ہے، بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ اعراب نام ہے نفس اختلاف کا، کیونکہ اعراب زید ہے بنا کی اور بنا عبارت ہے عدم الاختلاف سے، تو عبارت جو ہے اعراب جو ہے وہ عبارت ہوگی اختلاف سے. دوسرا مذہب یہ ہے، بعض نحوی حضرات کا فرماتے ہیں کہ اعراب نام ہے ما بہل اختلافوں کا، کیونکہ اعراب علامت ہے مورب کی، اور علامت میں اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ موجود ہو، اور یہ بات ظاہر ہے کہ مورب پر علامت رفع نصب جر ہیں جو کہ اپنے فاعل کے پائے جانے تک موجود ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس کو نفس اختلاف نہیں کہتے. نفس اختلاف تو ایک معنوی چیز ہے، وہ نظر نہیں آ سکتا، نظر آنے والی چیز رفع نصب جر ہے جو کہ اختلاف کی علامت ہے. جیسے اسماء موجودہ جب وہ ابتداءً اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہوتے ہیں تو وہ مورب بھی ہوتے ہیں اور اعراب بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے، لیکن نفس اختلاف موجود نہیں ہوتا. اور اختلاف نام ہے ایک حرکت کا دوسری حرکت کے ساتھ تبدیل ہونے کا، اسی طرح ایک حرف کا دوسرے حرف کے ساتھ تبدیل ہونے کا، اور وہ یہاں نہیں پایا جاتا. لیدل الاختلاف او ما بہ الاختلاف علی المعانی، تاکہ دلالت کرے معانی پر، یعنی الفاعلیت والمفعولیت والاضافت، یعنی رفع جو علامت ہے یہ فاعلیت کے معنی پر دلالت کرے، نصب جو علامت ہے وہ مفعولیت کے معنی پر دلالت کرے، اور جر جو ہے وہ اضافت کے معنی پر دلالت کرے. المعتبرۃ علی صیغۃ اسم الفاعل، یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے، اور یہاں سے علامہ جامی رحمہ اللہ نے علامہ ہندی کی تردید بھی کی ہے. پہلے سوال سمجھ لیجئے. سوال یہ ہوتا ہے کہ المعتبرہ اعتبر یعتبر اعتبار سے مشتق ہیں، اور اعتبار کہتے ہیں اخذ جماعت واحد بعد واحد شیئا، کسی جماعت کا کوئی چیز لے لینا باری باری، اور اخذ جو ہے متعدی بے نفسی ہی ہوتا ہے، اور آپ نے معتبرہ کو اعلیٰ کے واسطے سے متعدی کیا ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا علیہ کے بجائے ایا ہو، جو ضمیر منصوب منفصل ہیں اس کے ساتھ متعدی کرنا چاہیے تھا، اعلیٰ کے ساتھ آپ نے متعدی کر دیا. یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کا ایک جواب تو علامہ ہندی نے دیا ہے کہ یہ صیغہ اسم مفعول کا ہے، اور قانون یہ ہے کہ جب کسی فعل متعدی ہو یا شبہ بالفعل ہو، اس کو جب مجہول بنا دیا جاتا ہے تو وہ فعل متعدی نہیں رہتا بلکہ لازمی بن جاتا ہے، اور فعل لازمی کو اعلیٰ کے واسطے سے متعدی کیا جا سکتا ہے. علامہ جامی رحمہ اللہ نے اعلیٰ صیغۃ اسم الفاعل عبارت نکال کر علامہ ہندی کی تردید کی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ جواب کمزور ہے، اس لیے کہ اصل اسناد جو ہے فعل یا شبہ بالفعل کا فاعل کی طرف ہوتا ہے، اور جب اس کو اسم مفعول بنا دیں گے تو اس کا اسناد فاعل کی طرف نہیں ہوگا بلکہ مفعول کی طرف ہوگا، جو کہ خلاف اصل ہے، اور بغیر ضرورت کے خلاف اصل کا ارتکاب کرنے کی کیا ضرورت. لہذا اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ صیغہ اسم فاعل کا ہے، اور اعلیٰ اس کا صلہ اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ متضمن ہے اصطلاح یا ورود کے معنی کو، اور اصطلاح اور ورود کا صلہ اعلیٰ آ سکتا ہے، اور یہاں پر تضمین کا استعمال ہوا ہے. اب تضمین سمجھ لیجئے. تضمین کا لغوی معنی ہے بغل میں لینا، اور تضمین کی تعریف ہے ایک فعل یا شبہ بالفعل کو دوسرے فعل یا شبہ بالفعل کے ضمن میں دے دینا. یہ مراد نہیں ہے کہ ایک معنی چھوڑ دیا اور دوسرا معنی مراد لے لیا، پھر تو مجاز بن جائے گا، بلکہ پہلا معنی بھی موجود ہو دوسرا معنی بھی موجود ہو، لیکن اس کا طریقہ کار جدا ہو. ایک فعل یا شبہ بالفعل کو دوسرے فعل یا شبہ بالفعل کے ضمن میں دے دیا، اس حیثیت سے کہ متضمن بالکسر جو اسم فاعل کا صیغہ ہے، متضمن کو متضمن والا عمل دیا جائے، یعنی اسم فاعل کو اسم مفعول والا عمل دیا جائے، اور متضمن جو ہے وہ اصل ہو، اور متضمن جو ہے جو ایک اسم مفعول بن رہا ہے وہ حال بن رہا ہو متضمن کی ضمیر سے. اور کبھی اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ متضمن جو ہے وہ متضمن سے حال بنتا ہے. تو عبارت یہ ہو جائے گی لیدل
علی المعانی المعتبرۃ حال کونہا واردۃ علی المورب. یہاں پر المعتبرہ یہ متضمن ہے اور واردۃ متضمن ہے، تو متضمن حال ہے المعتبرہ کی ضمیر سے. اور دوسرے صورت پر یہ ہے کہ جب اس کا کبھی کبھی اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، لیدل علی المعانی الواردۃ، تو واردہ جو ہے یہ متضمن ہے علی المورب حال کونہا معتبرۃ، معتبرہ جو ہے یہ متضمن ہے، تو یہاں پر متضمن جو ہے حال بنا ہوا ہے. یہ دونوں صورتیں آپ نے دیکھ لی. اور معتبرہ جو ہے یہ متضمن ہے اور الواردہ یہ متضمن ہے. اور معتبرہ نے اپنے بغل میں ورود والا معنی لے لیا، اپنے بغل میں لے لیا. تو دونوں معنی یہاں پر مراد ہیں اور دونوں کے عبارت میں ذکر بھی کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ معتبرہ کو چھوڑ دیا اور واردتن والا ورود والا معنی لے لیا، اور یہ معنی نہیں ہے، بلکہ دونوں کو مراد لے لیا ہے. تو عبارت دیکھ لیجئے، المعتبرۃ علی صیغۃ اسم الفاعل، کہ صیغہ اسم فاعل کا ہے، علیہ مورب پر، متعلق یہ متعلق ہے بموت علیہ جو جار مجرور ہے یہ متعلق ہے معتبرتن کے ساتھ، یعنی جو عبارت میں المعتبرات ہیں. علی تضمین مثل معنی الورود والاستیلاء، ورود اور استیلاء کے معنی کی تضمین کے بنا پر. یقالو کہا جاتا ہے اعتوروا الشیء، کہ انہوں نے باری باری لے لیا اس چیز کو، وتعاوروہ اذا تداولوہ، جب باری باری آپس میں ایک چیز کو لے لیتے ہیں. ای اخذہ جماعت واحد بعد واحد، کہ ایک جماعت نے اس چیز کو لے لیا باری باری، ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت نے، علی سبیل المناوبۃ والبدلیت، مناوبت اور بدلیت کے طریقے پر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، اس کی دو صورتیں ہیں اس کو دھکے دینے کی، کہ یا تو ایک جماعت دھکا دے اور یا ایک ایک شخص باری باری دھکا دے. تو اگر پوری جماعت جو ہے 5-6 آدمی ہیں اس کو دھکا دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں علی سبیل الاجتماع. اور اگر پہلے ایک شخص دھکا دیتا ہے پھر دوسرا شخص دھکا دیتے ہیں باری باری، تو اس کو کہتے ہیں علی سبیل المناوبہ والبدلیہ کہتے ہیں، لا علی سبیل الاجتماع. تو یہ جو ہے سبیل الاجتماع کے طریقے پر نہیں ہے، بلکہ معانی جو ہیں پہلے فاعلیت والا معنی کا ورود ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مفعولیت کا ہوتا ہے، پھر اضافت کا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ تینوں جمع ہو جائیں، فاعلیت مفعولیت اور اضافت تینوں معنی اکٹھے ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. فَإِذَا تَدَاوَلَتِ الْمَعَانِي الْمُقْتَضِيَةُ، پس جب باری باری آتے ہیں وہ معنی جو مقتضی ہیں، لِلْإِعْرَابِ اعراب کے، علی المورب مورب پر. اس نسخے میں اعلیٰ کا ذکر ہے، لیکن جو دوسرے نسخے عام طور پر جو ہمارے مدارس میں ہوتے ہیں وہاں پر اعلیٰ کا ذکر نہیں ہے، تو وہاں پر الموربہ پڑھیں گے، یہاں پر علی المورب پڑھیں گے. متعاقبۃ، پے در پہ آنے والی، پیچھے آنے والی، متناوبۃ، باری باری آنے والی، غیر مجتمعاتین، نہ کہ اجتماعی طریقے پر، اجتماعی طریقے پر نہیں آنے والی. کیوں اجتماعی کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ ایک لفظ کو نصب بھی دے دو، جر بھی دے دو، کسرہ بھی دے دو، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لتضاد دہا، کیونکہ متضاد ہیں، رفع نصب جر آپس میں متضاد ہیں. ینبغی، مناسب ہیں، ان یکون علامتها، کہ ان کے جو علامات ہیں، علاماتها ایضا اسی طرح، کذالک اسی طرح ہو. فوقع بسببها، پس واقع ہو گئی بسبب اس کے اختلاف واقع ہوا، فی آخر المورب، مورب کے آخر میں. فوضع اصل الاعراب، پس جو اصل اعراب جو ہیں وہ وضع کیے گئے، لدلالت اعلی تلک المعانی، ان معانی پر دلالت کرنے کے لیے. ووضع، اور وضع کیا گیا ان کو، اصل اعراب کو، بحیث اس حیثیت سے، یختلف به آخر المورب، کہ مختلف ہو مورب کا آخر اس کے ساتھ، لاختلاف تلک المعانی، ان معانی کے اختلاف کی وجہ سے، کہ یہ معانی بھی مختلف ہو رہے ہیں تو اعراب بھی مختلف ہو، یعنی مورب کا آخر بھی مختلف ہو. وَإِنَّمَا جُعِلَ الْإِعْرَابُ فِي آخِرِ الْاسْمِ الْمُعْرَبِ، یہ بارہ کے سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اسم کے 3 محل ہیں، ابتدا، درمیان اور آخر. تو آخر کو اعراب کے لیے منتخب کیوں کیا گیا؟ صرف آخر میں اعراب آتے ہیں، شروع میں درمیان میں کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسم دال ہوتا ہے مسمى پر، اور اعراب دلالت کرتا ہے مسمى کی صفت پر. تو موصوف مقدم ہوتا ہے صفت پر، تو موصوف پر دلالت کرنے والا بھی صفت سے مقدم ہوگا، اور یہ اعراب چونکہ صفت پر دلالت کرتا ہے لہذا یہ آخر میں ہوگا. وَإِنَّمَا جُعِلَ الْإِعْرَابُ فِي آخِرِ الْاسْمِ الْمُعْرَبِ، اور اعراب کو متعین کیا گیا ہے
اسم مور کے آخر میں، لأن نفس الاسم کیونکہ نفس اسم جو ہے یدل دلالت کرتے ہیں علی المسمى مسمى پر، والاعراب علی صفته اور اعراب اس کی صفت پر دلالت کرتے ہیں، ولا شک اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان صفت متاخرۃ عن الموصوف ہے کہ صفت مؤخر ہوتی ہے موصوف سے، فالانسب پس مناسب یہ ہے ان یکون الدال علیہا کہ جو موصوف پر دلالت کرے گا، یعنی جو موصوف پر دلالت کرے گا ایضا متاخرا وہ متاخر ہو عن الدال دلالت کرنے والی چیز سے علیہ اس پر، تو وہ متاخر ہونی چاہیے، مؤخر ہونی چاہیے۔ آج ہم نے پڑھا ہے لیدل الاختلاف سے لے کر عن الدال علیہ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔